عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اپنے گھروں پہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بچوں، آج کا لیکچر نمبر 2 ہے، اور ہم نے پریویس لیکچر میں سٹیزن شپ اور گلوبل سٹیزن کی رسپانسبلٹیز پڑھی تھی۔ پھر ہم نے ڈاکٹر رتھ کے بارے میں بھی پڑھا تھا۔ تو پہلے ہم لوگ لیکچر نمبر 1 جو تھا ہمارا پریویس لیکچر، اس کا کوئک سا اوور ویو کر لیتے ہیں۔ بچوں، سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ سٹیزن کیا ہوتا ہے۔ سٹیزن کا مطلب شہری تھا، اور سٹیزن شپ شہریت ہوتی ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے ہم سب پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، اور ہماری شہریت کیا ہے؟ پاکستانی ہے۔ اور ہم کس کے شہری ہیں؟ پاکستان کے شہری ہیں۔ شاباش، ٹھیک ہے۔ دیکھیں بچوں، اب ہم دنیا میں کہیں بھی جائیں گے تو ہم کس کی شہریت سے پہچانے جائیں گے؟ ایکسیلنٹ، پاکستان کی، ٹھیک ہے۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، ہماری شناخت ہے۔ اور اس کی اگر ہم لوگ ڈیفینیشن دیکھیں تو اس کی ڈیفینیشن یہ ہوگی کہ وہ فرد جسے تمام سیاسی، سماجی اور معاشی حقوق حاصل ہوں کسی بھی ملک میں، تو وہ شخص اس ملک کا شہری ہوتا ہے۔ اور ایک اور ڈیفینیشن بھی ہم نے یہ دیکھی تھی کہ وہ فرد جو جس ملک میں پیدا ہوتا ہے، وہ فرد اس ملک کا شہری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، اگر آپ پاکستان کے علاوہ کسی اور کنٹری میں موو کر جاتے ہیں، جیسا کہ ہم سب کے کوئی ریلیٹیوز ہوتے ہیں جو کسی اور کنٹری میں ابراڈ ہوتے ہیں، کسی اور کنٹری میں ہوتے ہیں، تو ان کو بھی نیشنلٹی مل جاتی ہے۔ وہ کیسے ملتی ہے؟ وہ جو شخص ہوتا ہے وہ اس ملک کے جس ملک میں بھی وہ ہوتے ہیں، اس ملک کی ریاست مطلب حکومت سے رجوع کرتے ہیں، اور پھر وہ پیپر ورک کرتے ہیں جو ان کو گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ یہ پیپر ورک پورا کریں تو پھر آپ کو نیشنلٹی مل جائے گی۔ کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز کے بعد پھر ان کو نیشنلٹی مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہمارا نیکسٹ ٹاپک تھا گلوبل سٹیزن۔ گلوبل سٹیزن میں نے بتایا تھا آپ کو، اس کا مطلب ہوتا ہے عالمی شہری۔ اور گلوبل سٹیزن جو ہوتا ہے عالمی شہری، وہ صرف اپنے ملک کے یا اپنے قوم کی بھلائی کے لیے کام نہیں کرتا، بلکہ وہ تمام انسانیت کے لیے کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ انسانیت کو ترجیح دیتا ہے، وہ بین الاقوامی معاملات سے بھی آگاہ ہوتا ہے، اور وہ تمام لوگوں کی عزت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ وہ مساوات کو، امن کو برقرار رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی یہ ترجیح ہوتی ہے کہ وہ مساوات کو قائم رکھ سکے، اور وہ امن کو قائم رکھ سکے۔ اور دیکھیں، جب آپ انسانیت کو ترجیح دیں گے، ٹھیک ہے، آپ کی پریورٹی نمبر 1 انسانیت ہوگی، ہیومنٹی ہوگی، تو آٹومیٹکلی وہ امن بھی برقرار ہوگا اور مساوات بھی قائم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور یہ ہم نے پڑھا تھا کہ رسپانسبلٹیز ہم نے پڑھی تھیں، اور پھر ہم نے رسپانسبلٹیز میں دیکھا تھا کہ جو عالمی شہری ہوتا ہے، گلوبل سٹیزن ہوتا ہے، وہ پوری انسانیت کی رسپیکٹ کرتا ہے۔ وہ پھر انسانی حقوق جو ہوتے ہیں، ہیومن رائٹس جنہیں ہم کہتے ہیں انگلش میں، ان کے حقوق کا تحفظ بھی کرتا ہے، انسانی حقوق کا تحفظ کرتا ہے۔ پھر تھا کہ جو بھی نیچرل ریسورسز ہیں ہمارے پاس، فار ایگزامپل ہمارے پاس پانی ہے، نیچرل ہے نا ہمارے پاس، جی شاباش۔ تو جس سے ہمارے پاس واٹر ہے، ہمارے پاس نیچرل گیس ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے جو بھی نیچرل ریسورسز ہیں ہمارے پاس، ان کو وہ شیئر کرتا ہے تاکہ ملک کے جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں، ٹھیک ہے بچوں۔ نیکسٹ تھا کہ وہ ظاہر سی بات ہے عالمی شہری ہے، اس کی پریورٹی ہیومنٹی ہے، تو وہ ہر انسان کی مدد کرتا ہے، اور وہ ماحول کو صاف ستھرا رکھتا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات تھی کہ وہ ڈائلاگ کو یوز کرتا ہے۔ وہ ڈائلاگ کے ذریعے جتنے بھی ہماری لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں یا ہمارا تضاد ہوتا ہے، اس کو وہ ڈائلاگ کے ذریعے سے حل کرتا ہے، یہ بچوں۔
پھر ہمارے پاس تھی ان کی ایگزامپل تھی ہمارے پاس ڈاکٹر رتھ. میں نے آپ کو ان کو بتایا بھی تھا. میں کوئک سا اوور ویو بھی ڈاکٹر رتھ کا بھی کر لیتی ہوں. ڈاکٹر رتھ جو ہمارے پاس تھیں وہ جرمن طبیب تھیں، جرمن فزیشین تھیں، اور انہوں نے پاکستان میں جزام کے حوالے سے کافی خدمات سر انجام دی تھیں. اسی سلسلے میں انہوں نے کافی سینٹرز قائم کیے تھے. 1963 میں ان کا پہلا سینٹر تھا جزام کے حوالے سے، وہ کراچی میں تھا. ٹھیک ہے، لیپروسی سینٹر. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جزام کو لیپروسی کہتے ہیں. پھر انہوں نے باقی سینٹرز قائم کیے خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، گلگت بلتستان میں، اور پھر تاکہ جزام کے امراض کو یہاں بھی ٹریٹ کیا جا سکے. اور ان کی خدمات کی بدولت ان کو حکومت پاکستان نے ستارہ قائد اعظم سے بھی نوازا تھا. ٹھیک ہے، اور پھر وہ 10 اگست 2017 میں وفات پا گئیں، اور ان کی تدفین جو ہوئی تھی وہ کراچی میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہم موو کرتے ہیں، موونگ آن ٹو ڈیجیٹل سٹیزن. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیجیٹل سٹیزن وہ سٹیزن ہوتا ہے، ڈیجیٹل شہری وہ شہری ہوتا ہے جو انٹرنیٹ کو، ٹھیک ہے، بہت افیکٹولی یوز کرتا ہے. مطلب اس کو پازیٹیو وے میں یوز کرتا ہے، اور جتنی بھی ہماری پولیٹیکل مطلب کہ سیاسی جو ہماری سرگرمیاں ہوتی ہیں، معاشی سرگرمیاں ہوتی ہیں، سماجی سرگرمیاں ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو انٹرنیٹ کے پلیٹ فارمز ہوتے ہیں جس میں آپ اکثر دیکھتے رہتے ہیں، ٹویٹر جو ہے، ٹویٹر پہ اکثر ٹرینڈس چلائے جاتے ہیں باقاعدہ، ٹھیک ہے، کسی ایک چیز کو پروموٹ کرنے کے لیے. اب فار ایگزامپل آپ کو لیٹسٹ بتاتی ہوں کہ ہمارے کنٹری میں اب نور مقدم کا کیس ہوا تھا. آپ سب شاید آگاہ ہوں گے اس سے، کیونکہ اس نے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا تھا نور مقدم کیس نے. تو کافی ٹائم تک نور مقدم کا کیس ٹویٹر پہ ٹرینڈنگ پہ رہا. تمام جو سوشل پلیٹ فارمز تھے، انسٹاگرام، واٹس ایپ میں، فیس بک میں، ٹویٹر میں، تمام یہ تو مین ہے نا، میں نے جو آپ کو بتائے ہیں ٹویٹر، انسٹاگرام، واٹس ایپ، فیس بک، تو یہ مطلب سب سے یوزڈ پلیٹ فارمز ہیں ہمارے انٹرنیٹ کے. تو ان انٹرنیٹ کے پلیٹ فارمز پہ کافی ٹائم تک ہمارے ٹرینڈس چلتے رہے، اور پھر جو کلپریٹ تھا ہمارے پاس اس کے خلاف جو ہمارے پاس چلتی رہیں کہ کورٹ جلدی اس کا کیس کرے. ابھی بھی وہ کیس چل رہا ہے کورٹ پہ، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی ایشو ہوتا ہے ہمارے پاس، وہ ہم اگر افیکٹولی یوز کر رہے ہیں تو ہم ان پلیٹ فارمز کے ذریعے سے عوام اپنی رائے کا اظہار کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر وہ دیکھیں، اب ہم لوگ ہمارے جو منسٹرز وغیرہ ہم ڈائریکٹ ان سے تو نہیں مل سکتے. ہمارا یہ ملنے کا ایک طریقہ ہے کہ ہم عوام جو ہے وہ ان اگر پلیٹ فارمز کو یوز کریے افیکٹولی، تو پھر وہ اپنے جو حکومت ہے یا اپنے منسٹرز ہیں ان کو ایک میسج دے رہی ہوتی ہے کہ ابھی دیکھیں، ابھی ہمارے پاکستان میں مہنگائی جیسے ہے، تو جیسا ڈفرینٹ ہمارے پاس پرابلمس چلتے رہتے ہیں، تو ہم ان کو ٹرینڈنگ پہ لاتے ہیں، عوام ٹرینڈنگ پہ لاتی ہے، تاکہ وہ گورنمنٹ کو ایک میسج جائے کہ نہ کہ اس معاملے میں ہماری ہیلپ کریں یا پھر ٹھیک ہے اس کو سالو آؤٹ کریں. نیکسٹ ہم کرتے ہیں، موو کرتے ہیں ہمارے پاس رسپانسبلٹیز پہ، جو آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے. تو ہم اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں جو ہے رسپانسبلٹیز آف ڈیجیٹل سٹیزن. تو میں پہلے ریڈنگ کروں گی، پھر آپ کو ان ورڈز مشکل الفاظ کے معنی انڈر لائن کروا کے میننگ لکھ لیں گے ہم ساتھ ساتھ، اور پھر ہم لوگ اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس بھی کر لیں گے. ٹھیک ہے، A digital citizen has multiple responsibilities. Number 1, protect personal information of others. ایک ڈیجیٹل شہری کی بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اس میں فرسٹ پوائنٹ میں ہے کہ وہ دوسروں کا جو پرسنل انفارمیشن ہوتی ہے اس کو محفوظ رکھتا ہے، اس کے تحفظ کر سکے. ٹھیک ہے، اور کرنا بھی چاہیے. اچھا بچوں، اس میں سب سے پہلے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ پرسنل انفارمیشن ہوتی کیا ہے. پرسنل انفارمیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ ذاتی معلومات. ٹھیک ہے، اب ہر فرد کی پرسنل انفارمیشن ڈفرینٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کی پرسنل انفارمیشن ڈفرینٹ ہوگی، میری پرسنل انفارمیشن ڈفرینٹ ہوگی. ٹھیک ہے، اب فار ایگزامپل پرسنل انفارمیشن میں ذاتی معلومات میں آتا کیا ہے. دیکھیں، آپ کی پرسنل انفارمیشن فار ایگزامپل ہے کہ آپ کے گھر کا ایڈریس کیا ہے، آپ کا جو بینک اکاؤنٹ ہے یا جو آپ کا اکاؤنٹ ہے جو آپ یوز کرتے ہیں بینک کا، وہ کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا CNIC نمبر کیا ہے. آپ کی پرسنل انفارمیشن میں یہ بھی آپ کی پکچرز وغیرہ آ سکتی ہیں، ویڈیوز آ سکتی ہیں، آپ کا پرسنل ورک آ سکتا ہے، پیپر ورک آ سکتا ہے جو آپ پیپر ورک کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ آپ کے آ سکتا ہے. یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ پرسنل انفارمیشن ہوتی ہیں.
تو ایک ڈیجیٹل شہری جو ہے، جو ظاہر سی بات ہے انٹرنیٹ کو استعمال کر رہا ہے، تو اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ کہ وہ دوسروں کے جو اس کے پاس پرسنل انفارمیشن آتی ہے، پرسنل ڈیٹا آتا ہے، تو وہ اس کو محفوظ کر سکے، ٹھیک ہے، اس کو تحفظ کر سکے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس سیف ڈاؤن لوڈنگ آف پیپلز انفارمیشن، بریکٹ میں ہے فوٹوز اور ورک وتھ پرمیشن۔ اچھا، اس میں نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ آپ کے پاس جو لوگوں کی پرسنل انفارمیشن آئی ہے، جس میں آپ کے پاس کوئی ان کا پیپر ورک ہو سکتا ہے، ڈیٹا ہو سکتا ہے، یا ان کی ویڈیوز ہو سکتی ہیں، فوٹوز ہو سکتی ہیں، آپ ان کو ان کی جن بھی لوگوں کا وہ کام ہے، انفارمیشن ہے، ان کو ان کی پرمیشن سے آپ وہ ڈاؤن لوڈ کریں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ آپ کو الاؤ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کر سکتے ہیں ڈاؤن لوڈ۔ اگر وہ ڈینائی کر لیتے ہیں، ریفیوز کر لیتے ہیں، تو آپ پھر نہیں کر سکتے۔ آپ کو ہرگز حق نہیں ہے یہ، کہ اجازت بھی نہیں ہے کہ آپ ان کی ڈاؤن لوڈ کریں کوئی بھی انفارمیشن، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے سیک پرمیشن بیفور شیئرنگ ادرس پرسنل انفارمیشن آف فائلس۔ اچھا، تھرڈ پوائنٹ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے سیکنڈ پوائنٹ سے، کہ آپ جب دوسروں کی پرسنل انفارمیشن شیئر کریں تو آپ ان کی اجازت لازمی لیں۔ پہلے تھا ڈاؤن لوڈ کرنے میں اجازت لیں، اگر وہ آپ کو اجازت دیتے ہیں تو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اگر ڈاؤن لوڈ فار ایگزامپل انہوں نے آپ کو الاؤ کر دیا ہے، تو اگر آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لی ہے، اب آتی ہے شیئرنگ کی تو بات۔ تو شیئرنگ ایسے ہے کہ آپ پھر واپس پرمیشن لیں گے کہ میں دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتی ہوں آپ کے فائلز یا آپ کی جو بھی پرسنل انفارمیشن ہے۔ تو اگر آپ کو وہ الاؤ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو وہ دوبارہ وہ الاؤ نہیں کرتے تو آپ ہرگز نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آج چلتے ہیں ہم لوگ اوائڈ اسپریڈنگ فیبریکیٹڈ اینڈ امورل انفارمیشن۔ غیر اخلاقی مواد جو بھی ہوتا ہے تو وہ اس کے پھیلاؤ سے روک تھام ہونا بہت ضروری ہے، اس کے پھیلاؤ کو لازمی روکنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، اب آپ ڈیجیٹل سٹیزن ہیں، آپ ایک انٹرنیٹ جیسے ورلڈ وائڈ جو چیز ہے، دیکھیں اب انٹرنیٹ پوری دنیا استعمال کرتی ہے، اور آپ کو انٹرنیٹ پہ اپنے کنٹری کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کو پازیٹیو وے میں استعمال کریں، نہ کہ آپ غیر اخلاقی مواد پھیلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کے خلاف یا کسی بھی چیز کے خلاف، ٹھیک ہے۔ غیر اخلاقی مواد کو ہم اکثر یہ بھی دیکھتے رہتے ہیں، جہاں ہم انٹرنیٹ کا پازیٹیو وے دیکھتے ہیں تو وہاں ہم تھوڑا نیگیٹو وے بھی دیکھتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو نور مقدم کا کیس بتایا تھا، ہلکا سا شیئر کیا تھا آپ کے ساتھ، تو دیکھیں اس میں ہم نے یہ پازیٹیو چیز دیکھی کہ عوام نے بہت غم و غصہ کا اظہار کیا، ٹرینڈز چلے، ہمارے پاس دکھ تھا بہت ہم سب کو، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس میں ہم نے اس کو پازیٹیو وے میں لیا اور اس کو ہم نے شیئر کیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم کہیں کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ہلکا سا نیگیٹو وے بھی آ رہا ہوتا ہے، لوگ اس کو نیگیٹو بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں، کیوں کیسے کرتے ہیں کہ وہ غیر اخلاقی مواد اسپریڈ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ فیک چیزیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، پھیلا رہے ہوتے ہیں کسی کے خلاف، تو اس سے کیا ہوتا ہے، کسی کی ساکھ کو نقصان پہنچتا ہے، کسی کی ریپوٹیشن خراب ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، نیکسٹ چلتے ہیں، ہے اوائڈ آل ٹائپ آف پریجوڈیسز۔ تو جو ہے ہمارے پاس تعصب، اچھا اس میں ہے کہ ہر قسم کے تعصب کی روک تھام ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ خود بھی روکیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ دوسرا آپ خود تو نہیں کر رہے لیکن دوسرا فرد کر رہا ہے، تو آپ کو اس کو بھی روکنی چاہیے، اس کو کہنا چاہیے کہ آپ کو اس سے سمجھانا چاہیے کہ آپ ایسا نہ کریں، ٹھیک ہے۔ غیر اخلاقی مواد، تعصب وغیرہ کو نہیں پھیلانا چاہیے۔ پھر نیکسٹ ہے ڈو ناٹ ہارم ادرز ریپوٹیشن اینڈ ایفرٹس، کہ یہی وہی بات آ گئی، اگر آپ غیر اخلاقی مواد کو پھیلا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کسی کی ساکھ، کسی ادارے کی، کسی انسان کی ساکھ کو نقصان پہنچ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کسی کی ساکھ کو ہرگز، کسی کے مقام کو، عہدے کو ہرگز نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ لاسٹ ہے ہمارے پاس رسپیکٹ ہیومن رائٹس، انسانی حقوق کی عزت کرنا، ٹھیک ہے بچوں۔ آئی ہوپ کہ آپ سب کو یہ سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اب ہم لوگ اس کے چلتے ہیں میننگز کی طرف، ٹھیک ہے، جو میں نے انڈر لائن کیے ہوئے ہیں، تو اب میں آپ کو بتاتے جاؤں گی، اور آپ نے انڈر لائن بھی کرنے ہیں اور معنی لکھ بھی لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرسٹ ورڈ ہے پرسنل انفارمیشن، فرسٹ لائن میں ہی ہے پرسنل انفارمیشن۔
شاباش، آپ اس کو انڈر لائن کر لیں اور اس پہ لکھیں ذاتی معلومات. ایکسیلنٹ. نیکسٹ ورڈ ہے، اچھا نیکسٹ ورڈ جو ہے میں نے انڈر لائن کیا ہے، یہ میں آپ کو گرامر کا ایک رول بتا رہی تھی، بتانا چاہتی ہوں کہ یہ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیپل کے ساتھ ایک اپوسٹرافی لگی ہے، اس کے ساتھ ایس لگا ہے. تو بچوں اس اپوسٹرافی کا مطلب یہ جو اوپر کوما سا ہے اور ایس لگا ہوا ہے، یہ ایک ریلیشن کو شو کرتا ہے. اس کا مطلب لفظی مطلب ہوتا ہے کی یا کا. دیکھیں اب لکھا ہوا ہے پیپلز انفارمیشن. اب پیپل کا مطلب ہمیں پتہ چل گیا لوگوں، لوگ کو کہتے ہیں نا، اور پلورل میں ہے تو پیپلز ہوتا ہے لوگوں کی. ٹھیک ہے، آگے ہے انفارمیشن معلومات. اب لوگوں اور انفارمیشن اور معلومات معنی مطلب میرا کہنے کا مطلب ہے، ٹھیک ہے، لوگوں اور معلومات دو ورڈس ہیں. اب ان دونوں ورڈس کے درمیان میں کوئی ریلیشن ہونا چاہیے جو اس سینٹینس کو پورا کرے، اس کے معنی پورے کرے. تو ہم کہتے ہیں لوگوں کی معلومات. ٹھیک ہے، جو یہ جو پوسٹرفی ایس ہے یہ کی یا کا کو شو کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو گرامر کا ایک رول بتا دی، ساتھ تھا تو میں نے سوچا کہ آپ کو بتاتی چلوں. اور نیکسٹ ورڈ ہے پرمیشن. شاباش، اس کو انڈر لائن کر لیجئے، اس پر لکھ لیجئے اجازت. ایکسیلنٹ. نیکسٹ ورڈ ہے امورل، غیر اخلاقی. ایکسیلنٹ. نیکسٹ ورڈ ہے پریجوڈیسز، اس کا مطلب ہوتا ہے تعصب. اس کے بعد نیکسٹ ورڈ ہے ریپوٹیشن. آپ اس کو انڈر لائن کر لیجئے، اس پہ لکھ لیجیے ساکھ، سین الف کاف اور دو چشمی ہے ہوتی ہے جو، تو اس سے ہے. ٹھیک ہے، سین الف کاف اور ہے. پھر نیکسٹ ورڈ ہے ایفرٹس. تو ایفرٹس ہوتی ہیں کوشش، کسی کی کوشش. ٹھیک ہے، تو یہاں ایسا پلورل فارم ہے تو ایفرٹس کوشش ہوگی. پھر لاسٹ ورڈ ہے ہیومن رائٹس، مطلب انسانی حقوق. ٹھیک ہے، شاباش. اب ہمارا ٹاپک نیکسٹ یہی ہے، ہیومن رائٹس جو ہوتے ہیں انسانی حقوق. ٹھیک ہے، اب میں ریڈنگ کر لیتی ہوں اس پیراگراف کی. It is our belief that all human beings are born equal as we are the offsprings of Adam علیہ السلام and Eve علیہ السلام. یہ ہمارا یقین ہے کہ تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کے، حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں اور تمام انسان برابر ہیں. نیکسٹ، no one has an edge over the other due to family background and race. کسی بھی انسان کو دوسرے انسان پر اپنے خاندانی منصب، وقار یا نسل کی بنیاد پر فوقیت حاصل نہیں ہے. All humans are entitled to basic rights which are same for everyone. تمام انسانوں کو کچھ بنیادی حقوق ہیں جو تمام لوگوں کے یکساں ہیں. اگزامپل، رائٹ ٹو لیو، جینے کا حق، رائٹ ٹو ایٹ، کھانے کا حق، اینڈ رائٹ ٹو فریڈم، اور آزادی کا حق. These rights are mentioned in the United Nations Charter of Human Rights. یہ حقوق یونائٹڈ نیشن چارٹر آف ہیومن رائٹس پہ آویزاں ہیں. ٹھیک ہے، The human rights safeguard the human dignity. انسانی حقوق انسانی شناخت کا تحفظ کرتے ہیں. According to these rights, all human beings are entitled to the same basic needs and facilities, despite the difference in their religion and races. ان حقوق کے مطابق تمام انسان کو بنیادی حقوق اور سہولیات میسر ہیں، بے شک ان میں مذہب یا نسل کا فرق موجود ہو. اس کا مطلب میں آسان الفاظ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس لائن کا مطلب یہ تھا کہ بے شک ہم میں مذہب کا یا نسل کا فرق موجود ہو، لیکن ہم سب کو پھر بھی بنیادی حقوق اور بنیادی سہولیات سب کی یکساں ہیں. It is responsibility of the state to ensure, provide and protect these rights. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان حقوق کو عمل پیرا کروائے. ٹھیک ہے، اور ان کا تحفظ بھی کرے. بچوں میں اب ان جو بھی پیراگراف تھا اس کو میں ایکسپلین کر لیتی ہوں. دیکھیں
ہمارا یقین ہے اس بات پہ کہ تمام بنی نوع انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ جو تھا، خطبہ حجۃ الوداع پر بھی یہ درس دیا گیا کہ کسی بھی کالے کو کسی گورے پر یا کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اسی بات کا ادھر ذکر کیا گیا ہے کہ کسی بھی انسان کو اپنے خاندانی وقار یا اپنے خاندانی منصب کی وجہ سے کسی دوسرے انسان پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ تمام انسانوں کو بنیادی حقوق حاصل ہیں جو سب کے یکساں ہیں، جس طرح جینے کا حق، کھانے کا حق اور آزادی کا حق۔ یہی حقوق انسانی شناخت کا تحفظ کرتے ہیں۔ اب کوئی بھی انسان کسی بھی مذہب سے، کسی بھی نسل سے تعلق رکھ سکتا ہے، لیکن وہ بھی ان حقوق کا حق رکھتا ہے کہ اس کو بھی یہ حقوق میسر ہوں جو بنیادی حقوق ہیں۔ اور آپ دیکھیں تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان حقوق کو عوام تک پہنچائے، ٹھیک ہے، ہر انسان کے حقوق کا تحفظ کرے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو اسلام جو ہے ہمارا مذہب، وہ اس نے ہر طریقے سے، ہر پلیٹ فارم سے یہ حقوق میسر کیے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ اگر ہم لوگ سب سے پہلے بیسک حق کی بات کریں جو ہمارا جینے کا حق ہے، اگر ہمیں زندگی کا حق حاصل ہوگا تو باقی آزادی کا حق بھی آئے گا، کھانے پینے کا حق بھی آئے گا، تعلیم کا حق بھی آئے گا۔ تو جب اسلام کا غلبہ نہیں پایا تھا ابھی، تو اس سے پہلے جہالت کا دور تھا، تو ہم دیکھتے تھے کہ بہت ساری ایسے مثالیں تھیں جہاں بچوں کو، نامولود بچوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، خصوصاً بیٹیوں کو۔ تو اسلام جب کا سورج طلوع ہوا تو اسلام نے سب سے پہلے یہی حق دیا کہ ہر انسان کو زندگی کا حق ہونا چاہیے۔ تو اسلام نے ہمیں بہترین سے بہترین حقوق مہیا کیے اور ہمارے حقوق کا تحفظ بھی کیا۔ ہم تو انسان ہیں، اسلام نے تو جانوروں کو بھی حقوق دیے اور ہمیں بتایا کہ جانوروں کے بھی حقوق ہیں، ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ لیں، ان کے خوراک کا خیال رکھیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ بگیسٹ ایڈوکیٹ ہے ہیومن رائٹس کا، ٹھیک ہے، اس نے ہر لحاظ سے ہمیں ہمارے حقوق دیے ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ اب اس میں آپ جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی لکھ لیجئے۔ فرسٹ ورڈ ہے بیلیف، یعنی یقین، آپ لکھ لیجیے، ہمارا ایمان، یقین، شاباش۔ نیکسٹ ورڈ ہے ایج، مطلب فوقیت۔ پھر نیکسٹ ورڈ ہے بیسک رائٹس، بنیادی حقوق۔ پھر نیکسٹ ورڈ ہے فریڈم، آزادی۔ نیکسٹ پیراگراف میں فرسٹ لائن میں ورڈ ہے ہیومن ڈگنیٹی، انسانی شناخت، شاباش۔ پھر ورڈ ہے ریلیجن، مذہب۔ پھر نیکسٹ ہے ریسز، نسل، ایکسیلنٹ۔ اور پھر ہے اسٹیٹ، یعنی کہ ریاست۔ بچوں ہم یہ جو فنڈامنٹل ہیومن رائٹس ہیں، اب ہم لوگ ان کی ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ سم فنڈامنٹل ہیومن رائٹس آر گیون بلو۔ نمبر 1، ایوری انڈیویجول ہیز اے رائٹ ٹو لیو ان فریڈم۔ ہر انسان کو، ہر فرد کو آزادی کے ساتھ رہنے کا حق حاصل ہے۔ یہ بنیادی انسانی حق ہے کہ ہر فرد کو آزادی کے ساتھ رہنے کی حق ہو۔ نیکسٹ ہے آل ہیومن بینگز آر ایکول ان ٹرمز آف their کاسٹ، کلر اینڈ ریس۔ تمام انسان یکساں ہیں اور ان میں نسل، رنگ یا قوم کے اعتبار سے ان میں فرق نہیں ہے۔ ہم تمام انسان یکساں ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں کاسٹ، کریڈ، کلر، ریس ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھنا چاہیے۔ ایوری انڈیویجول ہیز اے فریڈم آف ریلیجن۔ نیکسٹ ہے کہ ہر انسان کو آزادی مذہب ہے
یعنی کہ وہ اپنی مرضی سے مذہب کو چوز کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں تو اسلام میں بھی اس چیز کی ممانعت ہے کہ آپ کسی کو زبردستی اسلام کے دائرے میں داخل نہیں کر سکتے۔ اسلام بھی اس چیز سے منع کرتا ہے کہ اگر بے شک ہمارا مذہب اسلام ہے، ہم کسی دوسرے انسان کو فورس نہیں کر سکتے کہ آپ اسلام قبول کریں ہی کریں، بلکہ ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے، ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارا کردار ایسا ہو کہ دوسرا نان مسلم جو بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمارے کردار سے اتنا امپریس ہو کہ وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو، نہ جب بجائے اس کے کہ ہم دوسرے سے زور زبردستی کریں کہ آپ اسلام قبول کریں ہی کریں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہر ریلیجن میں بھی یہ ہے کہ آپ کسی کو فورس نہیں کر سکتے کہ آپ مطلب عیسائیت کو قبول کریں یا آپ اسلام کو قبول کریں۔ نیکسٹ ہے ایوری انڈیویجول ہیز اے رائٹ ٹو ایجوکیشن۔ ہر انسان کو تعلیم کا حق حاصل ہے، ہر انسان کا حق ہے کہ وہ تعلیم جیسے نور سے منور ہو سکے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے آل ہیومن بینگز آر ایکول بیفور دی لا۔ تمام لوگ قانون کی نظر میں برابر ہیں، ٹھیک ہے، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ اگر ہم سے کوئی قانون کی خلاف ورزی ہو گئی ہے تو ہم پر بھی جرمانہ عائد ہوگا، اور اگر کسی اور سے بھی ہو گئی ہے تو اس پہ بھی جرمانہ عائد ہوگا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام لوگ قانون کی نظر میں شاباش برابر ہیں۔ ایوری انڈیویجول ہیز فریڈم آف موومنٹ۔ ہر انسان کو آزادی ہے کہ وہ کہاں کہاں موو کرے، ٹھیک ہے۔ ہم کسی کو فورس نہیں کر سکتے کہ آپ یہاں ہی رہیں، مطلب آپ ہر کام ہمارے اسی مطلب کنٹری میں کریں یا ہمارے اسی مخصوص جگہ پہ کریں۔ ہر انسان کو آزادی ہے کہ اگر وہ ہجرت کرنا چاہتا ہے تو ہجرت کر سکتا ہے، اگر وہ نہیں کرنا چاہتا تو یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ نیکسٹ ہے ایوری انڈیویجول ہیز فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن۔ لاسٹ ہے ہمارے پاس کہ ہر فرد کو آزادی رائے کا حق حاصل ہے، مطلب کہ ہر انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی رائے دے سکتا ہے۔ ہمیں کسی کی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں اس کی رائے کی عزت کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے۔ دیکھیں تضاد کہیں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ کسی دوسرے انسان کی اگر آپ سے رائے نہیں مل رہی تو آپ اس کا احترام نہ کریں، آپ اس کی رائے کا احترام ضرور کریں۔ ابھی ہم فنڈامنٹل ہیومن رائٹس ہم نے ابھی کمپلیٹ کیے ہیں۔ اب نیکسٹ لیکچر میں ہم ان کے معنی کو دیکھیں گے، اس کو دوبارہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے، اور پھر ہم لوگ فنڈامنٹل ہیومن رائٹس ابھی ہم نے جیسا ڈسکس کیے ہیں، اسی طرح ہم لوگ پھر رسپانسبلٹیز بھی ڈسکس کریں گے کہ ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ یہ ہمارے حقوق تھے، ٹھیک ہے، جو ہمیں حقوق حاصل ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، آج کا لیکچر یہیں تک تھا۔ میں نے پچھلے لیکچر کو بھی اوور ویو کیا ہے، اس لیکچر کو بھی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہے، تو آپ اس کو ضرور پڑھیے گا، ریڈنگ کیجیے گا۔ اس کے مشکل الفاظ کو جو میں نے آپ کو بتائے ہیں آپ ان کو ضرور ریڈ کیجیے گا، آپ کو بہتر انداز میں اس ساری باتیں سمجھ آ سکیں گی۔ ٹھیک ہے بچوں، اللہ حافظ، نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے، اللہ حافظ۔